آج بڑا اہم دن ہے۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیپیٹائٹس سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے اور پاکستان میں اسے خاموش وبا بھی کہا جاتا ہے۔ کافی زیادہ تشویشناک حد تک یہ بڑھ چکا ہے اور سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ملک میں تقریباً ہر سال 1.5 لاکھ افراد جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں اور مریضوں کی مجموعی تعداد 1 کروڑ سے زائد ہے۔ اچھا، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو میجرلی ہماری اپنی غفلت اور ہماری اپنی جسے کہتے ہیں بے احتیاطی کی وجہ سے ہمیں لگتی ہیں، اور پھر وہ کچھ خاموش مرض ہوتے ہیں جن کے بہت دیر بعد ہمیں تشخیص ہوتی ہے، سامنے آتی ہیں۔ اسی پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں گیسٹرولوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر زاہد اعظم صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ پاکستان میں ہیپیٹائٹس کے مریضوں میں سالانہ ہم دیکھ رہے ہیں 1.5 لاکھ سے زائد اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہر سال جو ہے وہ مریض بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، ہیپیٹائٹس انفلیمیشن آف لیور ہے، ورم ہے، سوجن ہے اور ڈیمیج ہوتا ہے، تو ویریس ریزنس ہے۔ کامنسٹ ہمارے پاس جو ریزن ہوتی تھی یا چل رہی ہے وہ ہیپیٹائٹس بی، سی اور ڈی ہے، جو کہ وائرل ہیپیٹائٹس وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسری جو کامن عمومی طور پر بچوں میں بیماری آپ نے دیکھی ہوگی، ینگ لوگوں میں ہوتی ہے، نازیا وامٹنگ کے ساتھ جانڈس ہو گیا، دیٹ از ہیپیٹائٹس اے اینڈ ای موسٹ آف دا ٹائم۔ جو موت لاحق ہوتی ہے یا سیروسس لیور فیلئر ہوتا ہے وہ بی، سی اور ڈی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کامنس وجہ یہ ہے، اس میں بد احتیاطی ہے، انفیکٹڈ استعمال شدہ نیڈل سرنجز اس کا ہے، بلڈ کو پراپر اسکرین کرے بغیر لگا دینا، انسٹرومنٹس ہیں، آلات جراحی جو ہے اس کو صحیح سے اسٹرلائز نہیں کرنا، تو ایک اگر ہیپیٹائٹس بی یا سی کا مریض ہے اس کو بی اور سی دوسرے مریض کو منتقل ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے احتیاط کریں کہ باربر شاپ پہ آپ جائیں تو اس کو اصرار کریں کہ وہ نیا بلیڈ استعمال کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور کا استعمال شدہ بلیڈ آپ پہ لگا دے اور وہ بی اور سی کا مریض ہو دوسرے کو لگ جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں ہیپیٹائٹس سی کے مریضوں کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہے، مطلب اگر ہم دیکھیں تو دوسرے نمبر پر ہے یہ تعداد دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ہماری یہ تمام تر احتیاط نہیں کی جاتی یا دیگر کچھ اور وجوہات ہیں؟ دیکھیں، پرابلم وہی ہے کہ احتیاط نہیں کی جاتی۔ ایک عمومی بیہیویئر ہوتا ہے کہ جو اسٹرلائز بھی کریں گے، لیکن اگر اس نے انسٹرومنٹ کو اسٹرلائز کر کے جو ٹائم ہے وہ ٹائم کو کٹ کر دیا، پیچھے سرجن نے شور کرنا شروع کیا، یار جلدی لائیں انسٹرومنٹ، انہوں نے اسٹرلائزیشن کا ٹائم کٹ کر دیا، تو دیز آر دا اسمال تھنگس، لیکن وہ اس کا آؤٹ کم بہت برا ہے۔ سو ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کویکس اینڈ کویکری بہت ہے چھوٹی جگہوں پر، تو جہاں پر کہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے تو اس کی وجہ سے یہ اس طرح سے پھیل رہا ہوتا ہے ہیپیٹائٹس بی، سی اور ڈی جو ہے وہ ایک توفیلی وائرس ہے کہ وہ بی اگر ہوگا تو ڈی فالتو میں آ جائے گا آپ کے پاس۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے بات کی ایکسٹرنل فیکٹرز کی، آپ نے بتایا کہ احتیاط بھی کیا کیا آپ نے اپنانی ہے۔ واٹ آر دا انٹرنل فیکٹرز جس میں آپ کے لیور کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، آٹو امیون سسٹم بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے۔ جی بالکل۔ ایک تو ہم نے بات کی ابھی کہ ہیپیٹائٹس اے اور ای جو کہ گندے کھانے گندے پانی سے ہوتا ہے، بی اور سی اور ڈی بلڈ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز ہے آٹو امیون ہیپیٹائٹس کہتے ہیں، اپنے ہی سیل اپنے خلاف ایکٹ کرتے ہیں، یہ ایک طرح کا ہیپیٹائٹس ہے۔ لکلی ویسٹ پہ یورپین کنٹریز میں زیادہ، ہمارے کم ہے۔ سب سے بڑا جو اس وقت ایشو ہے، کیونکہ بی کی جو دوائیں ہیں وہ آ گئی ہیں، ویکسین ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے بی کی ویکسین ہے، سی کی دوائیں بہت اچھی آ گئی دنیا میں، سو اس کی وجہ سے وی آر ایکسپیکٹنگ کہ انشاءاللہ سی اور بی کم ہو جائیں گے۔ گورنمنٹ پاکستان نے ای پی آئی پروگرام کے اندر برتھ ڈوز ویکسین رکھی ہوئی ہے، سو کوشش کریں کہ وہ لگائیں تو بی تو کم ہو جائے گا۔ دا امپورٹنٹ تھنگ از ابھی جو پرابلم ہے، وی آر تھرڈ ان دا ورلڈ فار ڈائبٹیز، اور ڈائبٹیز اور اسی طریقے سے بلڈ پریشر بھی کافی زیادہ ہے ہمارے ملک میں۔ یہ جو چیز ہے دیٹس اے ویلکینو فار اے کنڈیشن کالڈ فیٹی لیور ڈیزیز، جگر میں چربی کی زیادتی، اور اس کی وجہ سے لیور خراب ہوتا ہے، لیور کے سیل ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، یو لینڈ اپ ان لیور ڈیمیج، لیور فیلئر ہوتا ہے، سیروسس ہوتا ہے، ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑتی ہے، سب کچھ جس طرح سے ہیپیٹائٹس بی، سی میں ہوتا ہے وہ چیز یہاں پہ لیور کینسر سب کچھ ہوتا ہے، فیٹی لیور، اور دس از مور ریپڈلی پریویلنگ ناؤ ڈیز، کیونکہ بی اور سی نیچے آ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ اوپر جا رہا ہے۔ اچھا، تو پھر کیا احتیاط کی جائے، کیسے بچایا جائے ان بیماریوں سے اپنے آپ؟ دیکھیں، بی کے لیے تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک ویکسین ہے، 2 وائرس کو بچاتی ہے۔ اگر آپ، چونکہ میں نے بتایا تو پھیلی وائرس ہے ڈیلٹا یا ڈی، تو اگر آپ بی کو بچا لیں گے ویکسین سے، ویکسین بہت سستی ہے، گورنمنٹ پاکستان اور گورنمنٹ آف سندھ دونوں پرووائڈ کر رہی ہے فری آف کاسٹ۔ بچوں میں اگر ہم بات کریں تو برتھ ڈوز ویکسین کے اندر شامل کر دی گئی ہے، تو آپ کا ہیپیٹائٹس بی تو اس طرح سے پریونٹ ہو جاتا ہے، اور اگینسٹ اگر آپ نے بی پریونٹ کر لیا تو اگینسٹ ڈی پریونٹ ہو گیا، اور یہی وائرس 2 قسم کے کینسر کو بھی پریونٹ کرتا ہے، بی اور ڈی کے کینسر کو بھی، یہ اس طرح سے آپ نے پریونٹ کر لیا۔ سی میں احتیاط ہے کہ
آپ نے آلات جراحی کو اسٹرلائزیشن اور یہ یقین کر لیں کہ صحیح جگہ سے آپ انسٹرومنٹس یوز کر رہے ہیں. ڈینٹل سرجری اگر آپ کرا رہے ہیں تو وہ صحیح جگہ سے کرا رہے ہیں. جہاں تک بات ہے فیٹی لیور ڈیزیز کی، فیٹی لیور ڈیزیز کے جو رسک فیکٹر ہیں وہ بلڈ پریشر، شوگر، ہائی کولیسٹرول، موٹاپا اور سیڈنٹری لائف اسٹائل. اسپیشلی جو ابھی ہمارا ایک کووڈ کے بعد سیڈنٹری لائف اسٹائل زیادہ ہو گیا جی ہاں، ورک فرام ہوم آفیسز، پھر اس کے بعد یور فوڈ از جسٹ کال اوے، کہ آپ نے کال کی اور ہوم فوڈ لے لیا، تو اس میں ظاہر ہے چربی چکناہٹ کا زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کا موٹاپا زیادہ بڑھ رہا ہے، آپ کے پاس آپ کا بلڈ پریشر، شوگر کی بیماری، کولیسٹرول کی بیماری بڑھ رہی. تو اگر آپ یہ 5 چیزوں کو کور کر لیں گے، کنٹرول کر لیں گے، سو دیٹس ہاؤ یو کین کنٹرول فیٹی لیور ڈیزیز. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ڈاکٹر زاہد زاہد، صاحب. بہت شکریہ، بہت اہم معلومات آپ نے فراہم کی. اور بھائی آپ نے ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہے. جس بیماری کی ویکسین موجود ہے، گیٹ ویکسینیٹڈ، اور جہاں پر بھی اس طرح کے آلات یوز ہو رہے ہیں آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ وہ اسٹرلائز ہیں کہ نہیں. احتیاط بہت ضروری ہے.